الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم، وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ۔ اور کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردے سے، کوئی ہم سے جو اس کا پتہ پوچھے بتلائیں گے ہم یہ پردے سے، فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم فی انفسکم۔ وہ تو پاس تھا پر دیکھا ہی نہیں، لو چپکے سے ہم کو سنا بھی چلے۔ وہ تو پاس تھا پر دیکھا ہی نہیں، لو چپکے سے ہم کو سنا بھی چلے، انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم انا اقربکم۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں، جب من کانا للہ ہوئے پھر کان اللہ لہو ٹھہرے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جب من کانا للہ ہوئے پھر کان اللہ لہو ٹھہرے، لا ریب لکم لا ریب لکم لا ریب لکم لا ریب لکم۔ اور مکتے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہی کہتا ہے اشرفی مسکین، نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں۔ یہی کہتا ہے اشرفی مسکین، نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں۔ احدم منکم احدم منکم احدم منکم احدم منکم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے حضور واپس آ جا اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ جب نفس مطمئنہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے فرماتا ہے کہ تجھ سے رب راضی ہے اور تو رب سے راضی ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے خطاب میں
دو چیزیں قابل ذکر ہیں اور انہی کو انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نفس یہ کتنے طرح کے ہوتے ہیں، نفس کا کام کیا کیا ہوتا ہے، اور کون سا نفس اچھا شمار کیا جاتا ہے، کون سا نفس برا شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں عبادی کا لفظ استعمال کیا ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ عبادی سے مراد کون لوگ ہیں؟ بس ان دو چیزوں کا ذکر آج کے بیان میں انشاءاللہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کے حضور آ جاؤ اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کا کام کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ نفس کہتے کسے ہیں۔ اگر اس کو آسان زبان میں مشکل نہ کیا جائے، آسان زبان میں اسے سمجھایا جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے، جو انسان کو اچھائی پر ابھارتی ہے یا برائی کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اسی کیفیت اور صفت کا نام نفس کہلاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی اندرونی فطرت اسے اچھے کام پر ابھار رہی ہے تو یہی نفس اس کا ہے، جو نفس لوامہ بھی بن گیا ہے اور نفس مطمئنہ ہے، اور اگر اسے برے کام پر ابھار رہا ہے تو یہ اس کا نفس امارہ ہے۔ تو نفس یہ انسان کی ایک اندرونی کیفیت کو کہتے ہیں، ہر کسی کے اندر موجود ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ عام انسان کا نفس انہیں زیادہ تر برائیوں پر ابھارتا ہے، اور جو اللہ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ نفس ان کا غلام ہوتا ہے اور وہ کسی برائی پر انہیں نہیں ابھارتا ہے، بلکہ وہ انہیں نیکی کا حکم اور نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ تو صوفیاء کرام نے جو نفس کی قسمیں کی ہیں، کچھ نے 3 قسمیں کی ہیں، کچھ نے 5 کی ہیں اور کچھ نے 7 کی ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو 3 قسمیں کی گئی ہیں، ان 3 قسموں میں تمام نفوس شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ نمبر 1 پر نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کسے کہتے ہیں؟ نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ صحابہ اکرام سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے ساتھ تم بھلائی کرو، جس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اس کو عزت دو، اس کی تکریم کرو، اسے کھلاؤ، اسے پلاؤ، اس کی مرضی کے مطابق کام کرو، تمام چیزیں اس کی مرضی کے مطابق کام کرو، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، کسی پریشانی میں مبتلا کر دے، اور اس کے برعکس اگر تم اس کے ساتھ برائی سے پیش آؤ، اس کی خواہشات کو پوری نہ کرو، اس کی ضرورت کو پوری نہ کرو، اس کے ساتھ اچھے سے پیش نہ آؤ، اس کو کھانا نہ دو، تو وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بہتر سلوک کرتا ہے، تو ایسے ساتھی کے بارے میں میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ سرکار نے اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے یہ سوال کیا کہ تمہارا کوئی ایسا ساتھی کہ تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تو وہ بدلے میں تمہارے ساتھ برائی کرے، اور اگر تم اس کے ساتھ برائی کرو تو وہ بدلے میں تمہارے ساتھ اچھائی کرے، سو ایسے ساتھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ساتھی تو انتہائی برا ہے، انتہائی خراب ساتھی ہے کہ جس کے ساتھ اچھائی کی جائے اور وہ بدلے میں اپنے ساتھی کو کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، نفس تمہارا ایسا ہی ساتھی ہے، یعنی نفس امارہ تمہارا ایسا ہی ساتھی ہے
کہ तुम उसकी मर्जी के मुताबिक काम करोगे, उसे खाना खिलाओगे उसकी पसंद का काम करोगे, उसके एतबार से चलोगे, तो बदले में वो तुम्हें आजमाइश और परेशानी में मुब्तला कर देगा। ये नफ्स अम्मारा का काम होता है। इंसान अपने नफ्स के साथ अच्छा काम करता है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, उसके कहने के मुताबिक काम करता है, उसके कहने के मुताबिक चलता है, लेकिन उसके बदले में नफ्स उसके साथ बुराई करता है, उसको तरह तरह की आजमाइश में मुब्तला कर देता है। ये नफ्स अम्मारा की किस्म होती है। और इंसान का सबसे बुरा नफ्स ये होता है जो उसे बुराई पर भी उभारता है, जो उसे गलत कामों की भी दावत देता है, जो उसे तरह तरह की खराबियों की तरफ ले जाता है, बदकारियों पर उभारता है। हर गलत काम और गुनाह की दावत देने वाले नफ्स का नाम नफ्स अम्मारा है। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नफ्स को सबसे बुरा साथी करार दिया। ये नफ्स की पहली किस्म है। हर इंसान के अंदर ये मौजूद होता है। हमें जो बुराई का हुक्म देता है, बुराई करने पर उभारता है, तो वो कोई और नहीं होता है, वो हमारा नफ्स अम्मारा हो सकता है कि किसी भाई के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये नफ्स अम्मारा कैसे हो सकता है। बुराई तो इंसान शैतान के कहने पर करता है, गलत काम तो इंसान शैतान के कहने पर करता है, तो हमारा नफ्स कैसे उसमें मुजरिम हो सकता है। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन बुराई का करवाने वाला, बुराई का हुक्म देने वाला वो शैतान है, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन हम उस शैतान की बात मानते मानते हमारा नफ्स इस कदर आदी हो जाता है और उसकी ये आदत बन जाती है कि अब शैतान हमें बुराई का हुक्म दे या ना दे, हमें बहकाए या ना बहकाए, हमें गलत रास्ते पर ले जाए या ना ले जाए, हमारा नफ्स इस कदर आदी हो जाता है कि हमारा नफ्स अब खुद हमें उस रास्ते पर लेकर जाता है। इसको समझने के लिए यूँ समझे कि हदीस पाक में है, रमज़ान के महीने में शैतानों को जंजीर से जकड़ दिया जाता है। हर किसी ने सुन रखा होगा। शैतान को क्या कर दिया जाता है? कैद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अब पूरे रमज़ान शैतान किसी को बहकाने के लिए, किसी को वरगलाने के लिए, किसी को गुनाह की तरफ माइल करने के लिए शैतान किसी के पास नहीं आता है। जब शैतान नहीं आता है, शैतान को कैद कर दिया गया, तो एक सवाल जहन में उठता है कि अगर हम हर बुराई शैतान के कहने पर करते हैं, उसके बहकाने से करते हैं, तो वो शैतान जिसे रमज़ान में कैद कर दिया गया, उसकी कैद के बावजूद भी मुसलमान रमज़ान जैसे मुतबर्रक महीने में गुनाहों में मुब्तला क्यों नज़र आता है? बुराइयां करता हुआ क्यों नज़र आता है? गलत रास्ते पर चलता हुआ क्यों नज़र आता है? तो उसकी वजह यही है कि अब वहाँ शैतान उसे नहीं बहका रहा है, बल्कि उसके अंदर का नफ्स, जो नफ्स अम्मारा है और बुराई की दावत देता है, अब वो नफ्स इसे बहकाने में लगा हुआ है। शैतान का काम होता है एक बार गाइड कर देना। उसने हमारे नफ्स को गाइड कर दिया कि अब इस बंदे को इस रास्ते पर लेकर जाना है, इसको बुराई की दावत देना है, इसे बुरे काम पर उभारना है। अब शैतान बार बार हर बंदे के पास नहीं आता है, वो हमारे अंदर मौजूद नफ्स ही अब हमें बुरे कामों की तरफ भी लेके जाता है और बुराई पर उभारने का काम भी हमारा नफ्स है। इसलिए मेरे अजीजों, शैतान बहकाए या ना बहकाए, उस शैतान का कहना मानते मानते, उसकी पैरवी करते करते आज हमारा नफ्स ऐसा हो गया है कि अब शैतान हमें बहकाए ना बहकाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा नफ्स खुद वो शैतान का काम कर रहा है जो शैतान किसी के पास जाकर करता है, और इस नफ्स का नाम नफ्स अम्मारा रखा गया। सबसे बुरा नफ्स जो इंसान का होता है वो नफ्स अम्मारा होता है। अब जाहिर सी बात है कि ये नफ्स है, हम उसको जिस एतबार से रखेंगे, अगर हम उसकी मर्ज़ी के मुआफिक चलेंगे, कभी उसकी मुखालफत नहीं करेंगे, नमाज का वक्त हुआ, नफ्स कहता है कि बाद में पढ़ लेना, हमने उसके कहने पर वक्त को मुअख्खर कर दिया। इसी मुअख्खर के चक्कर में किसी काम में फंस गए, या ताख़ीर करते करते ये आलम हो गया कि वक्त निकल गया। इसी तरीके से कोई नेकी करने का वक्त आया, नफ्स ने कहा कि बाद में नेकी कर लेना, या इस चीज़ से डराया कि अगर तुम मालो दौलत राह खुदा में खर्च करोगे तो तुम्हारे पास गुर्बत आ जाएगी, हम वो करने से रुक गए। ये तमाम खराबियां हमारा नफ्स हमसे करवा रहा है और हम उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन जब हम इसी नफ्स की मुखालफत करने लगते हैं, मसलन
नमाज का वक्त आया, नफ्स हमारा कहता है कि नमाज को कुछ देर बाद पढ़ लेना। हमने फ़ौरन पलट कर अपने नफ्स से कहा नहीं, दुनियावी काम बाद में होते रहेंगे, पहले रब की इबादत होगी। ये नफ्स की मुखालफत है। जब बंदा ये काम शुरू कर देता है, जब नफ्स की मुखालफत करने लगता है, जब नफ्स के कहने में नहीं रहता है, तो धीमे धीमे उसका ये नफ्स अम्मारा जो कभी उसे बुराई की दावत देता था, जो कभी उसे बुराई पर उभारता था, जो कभी उसे गुनाह करने का हुक्म देता था, अब यही नफ्स अम्मारा धीमे धीमे उसका नफ्स लव्वामा की तरफ पलट जाता है और उसकी कैफियत नफ्स लव्वामा की हो जाती है। अब ये नफ्स लव्वामा क्या है? तो ये लव्वामा मलामत से बना है। मतलब ये है कि जब बंदा अपने नफ्स की मुखालफत शुरू करता है, अपने नफ्स के खिलाफ काम करने लगता है, तो वही नफ्स जो कभी उसे बुराई की दावत देता था, अब वो नफ्स धीमे धीमे इस बंदे को अगर कोई बुराई कर देता है तो उस पर मलामत करने लगता है कि ए बंदे तूने फला गलत काम कर दिया। इसको इस एतबार से समझें कि अगर हमारा नफ्स अम्मारा है तो हमें गुनाह करने के बाद एहसास नहीं होता कि हमने गुनाह किया है, गलती करने के बाद हमें एहसास नहीं होता कि हमने गलत काम किया है, जुर्म करने के बाद हमको एहसास नहीं होता कि हमने जुर्म किया है। लेकिन यही नफ्स जब अम्मारा से लव्वामा बन जाता है तो अगरचे बतकाज़ाए बशरी हमसे कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो फ़ौरन नफ्स हमारी तंबीह करता है कि ए फला शख्स तुझसे ये गलत काम हो गया है, तो अपने काम पर शर्मिंदा हो और रब की बारगाह में हाजिर होकर तौबा कर। ये नफ्स लव्वामा होता है। यानी लफ्ज़ लव्वामा जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उस पर हमें मलामत करता है, हमें एहसास दिलाता है कि ए बंदे खुदा तू यहाँ पर गलती कर रहा है, इस गलत काम से बाज आ जा और खुदा की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार कर ले। ये दो किस्म के हो गए। ये जब नफ्स अम्मारा नफ्स लव्वामा की तरफ पलटने लगता है और नफ्स लव्वामा बनने लगता है, तो ये इस बात की अलामत होती है कि बंदा अब धीमे धीमे मकाम क़ुर्ब में और अल्लाह का मुक़र्रब बंदा बनने के करीब हो रहा है। और जो सूफिया इकराम का नफ्स होता है, जो औलिया इकराम का नफ्स होता है, जो अंबिया इकराम का नफ्स होता है, वो नफ्स मुतमइन्ना होता है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब के हुजूर इस तौर पर हाजिर हो कि वो तुझसे राज़ी है और तू अपने रब से राज़ी है। ये नफ्स मुतमइन्ना क्या होता है? ये नफ्स मुतमइन्ना लव्वामा से पलटकर, यानी जब नफ्स लव्वामा हमें जो हमारी हर गलती पर मलामत करता है, हमारी हर गलती पर हमें तंबीह करता है, और जब बंदा उसमें कसरत करने लगता है, गुनाहों से बचने लगता है, धीमे धीमे उसकी ये कैफियत हो जाती है कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक होने लगता है, साफ होने लगता है, उसका कल्ब नूरुन अला नूर होने लगता है, उसके बातिन की सफाई होने लगती है, और ये नफ्स लव्वामा धीमे धीमे उसके बिल्कुल ताबे हो जाता है, उसका फरमा बरदार हो जाता है। उसी को नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। जब हमारा नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ये एज़ाज़ देता है कि जो भी नफ्स मुतमइन्ना है उनसे मैं राज़ी हो गया हूँ, वो अपने रब से राज़ी हो। मेरे अज़ीज़ों, इससे बड़ा एज़ाज़ और किसी के लिए क्या हो सकता है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ा एज़ाज़ ये है कि फिर अल्लाह फरमाता है कि वो बंदे भी रब से राज़ी हो जाते हैं। आप कभी गौर करिएगा कि रब का राज़ी होना तो समझ में आता है, बंदे के राज़ी होने का क्या मतलब है कि बंदा अपने रब से राज़ी हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप सूफिया इकराम की तारीख़ उठाकर पढ़ेंगे, सहाबा इकराम की और अंबिया इकराम की तारीख़ पढ़ेंगे, उनकी सीरत पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बंदा से खुदा का राज़ी होने का मतलब क्या है। मतलब ये है कि उस पर मसाइब आते हैं, बंदे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से मसाइब आते हैं, उसे तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है, उसे परेशानी में मुब्तला किया जाता है, लेकिन वो बंदा वावेला नहीं बचाता, बल्कि हर तकलीफ़ पर, हर परेशानी पर, हर आजमाइश पर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र करता है, सब्र करता है। यही बात है जो अल्लाह फरमाता है कि मेरे ये बंदे अपने रब से राज़ी हो। इनका ये फरमान होता है कि मौला तू मेरे साथ जो चाहे कर, मेरे साथ जो चाहे मामलात फरमा, लेकिन अब मैं तुझसे राज़ी हो गया हूँ, मुझे कोई शिकवा और शिकायत तुझसे नहीं।
آپ آقا کریم کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، انبیاء کرام کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے سب کی یہی حالت رہی۔ اللہ نے جو کچھ بھی ان پر نازل کیا وہ ہمیشہ صبر اور شکر کے ساتھ قائم رہے اور یہ کہتے رہے کہ مولا میں تیری ہر بات پر راضی ہوں، تو مجھے مصیبت میں رکھنا چاہتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں، تو مجھے خوشی کی حالت میں رکھنا چاہتا ہے میں اس پر بھی راضی ہوں۔ صحابہ اکرام کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، اور سب سے بڑا سانحہ کربلا، مولا امام حسین اگر ایک بار رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، یزید کیا پوری دنیا انسانیت سے یزیدیت کا نام مٹ جاتا، لیکن وہ مقام صبر و رضا تھا، وہ یہی چیز تھا جو اللہ فرماتا ہے راضیۃ مرضیہ، کہ یہ مجھ سے راضی ہیں میں ان سے راضی ہوں۔ میں نے حسین کا سر مانگا، حسین نے پھر یہ نہیں کہا کہ مولا تو مجھے بخش دے، بلکہ اللہ نے حسین کا سر مانگا، مولا امام حسین نے اپنا سر پیش کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں اللہ کی ہر رضا پر راضی ہوں۔ اولیاء کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت منصور حلاج کو سولی پر چڑھا دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا کہ مولا تو نے ہی میری زبان سے ان الحق کی صدائیں لگوائی اب مجھے پھانسی پر چڑھاتا ہے، بلکہ حضرت منصور نے صرف یہی کہا مولا تیری رضا ہے، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، منصور کا سر کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، منصور زبان سے اف تک نہیں کہا۔ حضرت خواجہ شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی، یہ نہیں کہا کہ مولا میں نے تیرے کہنے پر یہ کام کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ مولا تیری رضا یہی تھی جو تیری رضا تھی۔ شمس تبریز نے تیری رضا کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا ہے۔ میرے عزیزوں یہ مطلب ہے خدا سے راضی ہونے کا، کہ خدا ہمارے ساتھ جو چاہے معاملہ کرے وہ خدا ہے، لیکن بندے ہونے کے اعتبار سے ہم راضی ہیں اس کے ہر معاملات پر۔ وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے ہم راضی ہیں، ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے ہم راضی ہیں، ہمیں تکلیف میں رکھے ہم راضی ہیں، ہمیں خوشحالی میں رکھے ہم راضی ہیں۔ یہ بندے کا رب سے راضی ہونے کا مطلب ہے۔ عزیزان محترم یہ بڑی عظیم الشان ہوتی ہے، یہ عظیم شان ہوتی ہے بندوں کی، اور نفس مطمئنہ جس کا ہو جاتا ہے پھر اس کے کیا کہنے، پھر ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فادخلی فی عبادی، اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے تو تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ہیں، پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں سب اللہ رب العزت کے بندے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ؟ فقط کہہ دیتا کہ بندوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ کا یہ فرمانا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے کچھ خاص بندے ہیں جن میں اللہ رب العزت ان نفس مطمئنہ والوں کو شمار کرتا ہے۔ وہ خاص بندے کون ہیں؟ وہ خاص بندے کون ہیں؟ کیا عبادت گزار اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟ کیا روزے دار اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟ کیا یہ زکوٰۃ دینے والے اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں؟ کیا تہجد گزار؟ نہیں، یہ لوگ نہیں ہیں اللہ کے خاص بندے۔ اللہ فرماتا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جو میری ذات میں اس قدر گم اور فنا ہو گئے ہوں کہ میری ذات کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا ہو، میرے جمال کے علاوہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہو۔ یہ میرے خاص بندے اور مقرب بندے ہیں، ان بندوں میں داخل ہونے کا میں نفس مطمئنہ کو حکم دیتا ہوں۔ عزیزان محترم مولا علی کے فرمان سے سنیں کہ خاص بندہ کسے کہتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رب کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن باتیں کتنی بڑی ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ یہ فرق ہوتا ہے بندے ہونے میں اور اللہ کا خاص بندہ ہونے میں۔ جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت جنت اور جہنم کے لیے کرتے ہیں، جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ مجھے جنت مل جائے یا جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ مولا علی کا فرمان سنیں، مولا علی فرماتے ہیں کہ مولا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت مل جائے، اور نہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے، بلکہ میں عبادت تیری اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں نے کائنات میں غور کیا تو مجھے تیرے سوا کوئی اور ذات ایسی ملی ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اس لیے علی تیری عبادت کرتا ہے کہ تیری شان اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے۔ بلکہ صوفیہ تو اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ نہ وہ جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں، اور نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ توجہ کریے گا، نہ جنت کی طلب میں وہ عبادت کرتے ہیں،
نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں اور نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی شے ہے تو وہ صرف خدا کی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی۔ تنہا تنہا صرف اللہ رب العزت خدا وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، صرف اس بنیاد پر وہ اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ اور یہی فرمان حضرت رابعہ بصریہ کا ہے، وقت کی ولیہ ہیں۔ عورتوں میں وہ مقام آپ کو حاصل ہے کہ مردوں میں بڑے بڑے اولیاء کرام کو وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ آپ کے پاس دو ولی پہنچے، حضرت شبلی اور حضرت مالک بن دینار۔ انہوں نے پوچھا حضرت رابعہ نے ان دونوں سے کہ آپ لوگ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ ہم جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت شبلی نے کہا کہ ہم جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر ان دونوں نے سوال کیا کہ اے رابعہ آپ اللہ کی کیوں عبادت کرتی ہیں؟ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ یہ عبادت کوئی مزدوری نہیں ہے کہ مجھے جنت ملے گی تو میں اللہ کی عبادت کروں گی، جہنم سے نجات ملے گی تو اللہ کی عبادت کروں گی، یہ عبادت اس لیے کروں گی کہ جنت مل جائے اور اس لیے کروں گی کہ جہنم سے نجات مل جائے۔ حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ رابعہ اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ اسے جنت مل جائے، رابعہ اس لیے عبادت نہیں کرتی کہ اسے جہنم سے نجات مل جائے، بلکہ رابعہ عبادت اس لیے کرتی ہے کہ خدا کی شان اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس اعتبار سے رابعہ خدا کی عبادت۔ میرے عزیزوں، یہ مقربین جو ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا عبد فرمایا ہے، عبادی میرے بندے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی ذات میں گم ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے جلوے میں مگن ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا بندہ فرماتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ساتھ میں کہیں بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت آئی اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زوردار دھکا دیا، لیکن آپ کو کوئی خبر نہ ہوئی، قریب تھا کہ آپ گر جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ تھاما اور کہا اے میرے خالہ زاد بھائی، آپ کا دھیان کہاں ہے؟ جسم تو آپ کا میرے ساتھ موجود ہے لیکن آپ کا خیال کدھر ہے؟ جواب سنیں یہ مقربین کا جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی عیسیٰ، میں خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا نہیں۔ تو یہ ہوتی ہے مقربین کی شان کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کی ذات سے اور اس کے جلوے سے غافل نہیں ہوتے، بلکہ اس میں فنا ہوتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں اللہ فرمایا ہے کہ جو میرے مقربین ہوتے ہیں، میرے جو خاص بندے ہیں، ان صفات والے بندے، ان میں نفس مطمئنہ والے داخل ہو جائیں، اور جب ان میں داخل ہو جائیں گے تو فرماتا ہے فادخلی جنتی، پھر وہ میری جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو اللہ کے مقربین ہیں، یہ جو اولیاء کاملین ہیں، ان کی قدر کریں، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانیں۔ کوئی آپ کو کہانی قصے نہیں بتائے جاتے، قرآن کا فرمان سنایا جاتا ہے، حدیث پاک سنائی جاتی ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تاکہ ہم لوگ جو اولیاء کرام سے دور ہو گئے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے دنیا کے فتنہ و فساد میں لگ گئے ہیں، جھگڑے میں الجھ گئے ہیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اولیاء کرام سے قریب ہوں، کیونکہ جب ہم ان سے قریب ہوں گے، ان کے پاس آئیں گے، تو ان کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے بھی نفس امارہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچا دے گا، انہی کی برکت سے اللہ رب العزت یہ کام کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نفس کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو نفس امارہ سے مطمئنہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام سے قریب ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما دے گا، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے گا۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو، رب کریم سے دعا ہے کہ اسے معاف فرمائے۔